صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کریم جل شانہ نے روح کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ شمس میں قرآن پاک کی آخری پارے سورہ شمس میں اللہ پاک کا واضح ارشاد گرامی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ پاک نے روح کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ الہمہا فجورہا وتقواہا، چاہے فجور کی قوت ہے یا نیکی کی قوت ہے، الہمہا فرمایا ہر قسم کی طاقت ہم نے اس روح کو الہام کی ہوئی ہے، روح کے اندر رکھے ہوئے۔ دیکھیے دین متین کے اندر غسل کی تعلیم بالکل موجود ہے، دین متین کے اندر تیمم کی تعلیم موجود ہے، لباس کو صاف ستھرا رکھنے کی تعلیم موجود ہے، وضو کا حکم موجود ہے۔ جہاں تک لباس کا معاملہ ہے واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی موجود ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے پیارے بندے اپنے لباس کو ہمیشہ پاک اور صاف کر کے رکھا کر۔ وضو کے متعلق اللہ پاک کا حکم موجود ہے اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کر کے کھڑے ہونے لگو تو نماز کے ارادے سے کھڑے بعد میں ہونا ہے، نماز کے لیے بعد میں کھڑے ہونا ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اگر پہلے بے وضو ہو تو فرمایا پہلے وضو کر لو، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، وضو کا حکم موجود ہے۔ جاء احدکم من الغائط او لامستم النساء، فرمایا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے جس کی وجہ سے استنجا طہارت اور وضو لازم ہوتا ہے، او لامستم النساء، یا تم میں سے جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ اپنے گھر والوں سے اپنی ضرورت کو پورا کر کے آئے تو پھر غسل لازم ہوتا ہے۔ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم نے وضو کرنا ہے یا تم نے غسل کرنا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو فرمایا وضو کی جگہ پر اور غسل کی جگہ پر اگر پانی میسر نہیں ہے تو پھر تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ میرے دوستو قرآن پاک کے اسی مقام سے تیمم کا حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے، وضو کا حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے، غسل کا حکم بھی ثابت ہو جاتا ہے، ہر طرح کی جسمانی طہارت کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں پوری تفصیل کے ساتھ احکام موجود ہیں طہارت کے، لیکن قرآن یہ فرماتا ہے کہ انسان صرف اور صرف جسم کا نام نہیں ہے، فرمایا تم ہزاروں مرتبہ وضو کرتے رہو، غسل کرتے رہو، اپنے لباس اور ظاہر کو جتنی مرتبہ پاک اور صاف کر کے رکھ لو اور جتنا زیادہ سے زیادہ پاک اور صاف کر کے رکھ لو۔ قرآن فرماتا ہے کہ روح کی قسم ہے کہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، فرمایا کامیاب وہ ہوگا جو اپنی روح کو پاک اور صاف کر لے گا۔ اس لیے اسلامی تعلیم انسان بے شک روح اور جسم کے ہی مجموعے کا نام ہے، لیکن اصل بنیادی کردار روح کا ہے، انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ آپ دیکھیے یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ قد افلح من زکاہا، کوئی ظاہر کو جتنا پاک صاف کر لے لیکن جب تک اپنی روح کو پاک اور صاف نہیں کرے گا، اپنے نفس کو ٹھیک نہیں کر لے گا، اس کو پاک اور صاف نہیں کر لے گا، نفس لوامہ کو مطمئنہ کی صورت میں نہیں لے کر آئے گا، اس وقت تک فلاح نہیں پا سکے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں پا سکے گا، کامیابی اس کو نصیب نہیں ہوگی، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پا سکے گا جب تک اس نفس کو ٹھیک نہیں کرے گا، جب تک روح کو پاک اور صاف نہیں کر لے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس کی روح دسیسہ کاری میں مبتلا ہو گئی، میلی کچیلی ہو گئی، فرمایا جس کی روح اس عالم میں، جسم تو اس کا بڑا صاف ستھرا ہے، لباس تو اس نے بڑا قیمتی اور صاف ستھرا پہنا ہوا ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ روح میلی کچیلی ہو گئی تو قد خوابا، یہ انسان بظاہر اپنے آپ کو کتنی کامیاب کیوں نہ تصور کرتا ہو، لیکن قد خوابا اللہ فرماتا ہے یقینی طور پر یہ نقصان اور ناکامی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کامیابی کے لیے قرآن فرماتا ہے اس روح کو پاک اور صاف کرو، اس روح کی طرف توجہ دو۔ بے شک انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، لیکن بنیادی کردار میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی روشنی میں وہ روح کا نظر آتا ہے۔ اصل انسان روح کا نام ہے، جسم ایک سواری کے طور پر ہے، لباس کے طور پر ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے
جب اللہ پاک جل شان نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، کب سجدہ کرنا ہے؟ فرمایا اذا سویتہ، جب میں پیارے آدم علیہ السلام کے جسم ظاہری کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں۔ تو کیا فوری طور پر سجدہ کر دینا ہے؟ نہیں، جسم بن جائے، بالکل ٹھیک آ جائے، اپنی تسویہ میں آ جائے، برابری میں ٹھیک ظاہری سطح پر آ جائے، اس وقت تک سجدہ نہیں کرنا، بے شک جسم پورا بن بھی جائے۔ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، اور فرمایا جب اپنی بارگاہ سے خاص عظمت والی، بڑے شرف اور قابلیت والی روح اس کے اندر پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، فرمایا اس وقت تم نے سجدے میں گرنا ہوگا، جب تک روح آدم جس میں آدم میں نہ آ جائے اس وقت تک سجدہ نہیں کرنا ہوگا۔ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، جب میں ان کے جسم کو ظاہر کو بنا لوں اور ان کے اندر ایک شرف اور عظمت والی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، تو تم نے سجدے کی حالت میں سب فرشتوں نے گر جانا ہے۔ میرے دوستو، جسم تو ان کا بن گیا، لیکن جسم کے بننے کے بعد سجدہ نہیں کروایا گیا، محض جسم کو مسجود ملائکہ نہیں بنایا گیا، مسجود ملائکہ تب بننا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب عظمت والی روح ان کے اندر آ جائے۔ اس لیے سجدہ محض جسم کو نہیں تھا بلکہ روح آدم علیہ السلام کو تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان سے کوتاہی یہ ہو گئی، اور شیطان کی غلطی یہ ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کے صرف ظاہر پر اور ان کے جسم مبارک پر نظر رکھی، اور آدم علیہ السلام کے باطن اور ان کی روح کی عظمت کو شیطان نہیں پہچان سکا ہے، اس لیے ناکام ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس ما منعک، کون سی چیز ہے جس نے تجھے منع کیا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر؟ کالا، شیطان نے آگے کہا، جو اس وقت عزازیل تھا، ابلیس تھا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ پاک تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، خلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، پستی کی طرف جاتی ہے، آگ جب بھی وجود میں آتی ہے وہ بلندی کی طرف اور اوپر کی طرف جاتی ہے، اس لیے میری حقیقت بلندی والی ہے۔ اور آدم علیہ السلام خلقتہ من طین، ان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا وہ تو پستی کی طرف جاتے ہیں، تو عظمت والے کو کیا ضرورت ہے کہ پستی والے کو سجدہ کرے اور اس کی تعظیم بجا لائے؟ یہ اس نے استدلال قائم کیا، اپنا جواب دیا۔ میرے دوستو، اگر ہم محض ظاہر کے اعتبار سے دیکھیں تو شیطان جو کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من طین، مجھے تو نے مٹی سے اور گارے سے بنایا ہے، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ شیطان جو آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، تو کیا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ موجود نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو من حمأ مسنون، من صلصال کالفخار، کیا یہ ساری باتیں قرآن میں موجود نہیں ہیں؟ کیا صحت سند کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی یہ حدیث مبارکہ ہم تک نہیں پہنچی کہ کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے اولاد آدم ہو، وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام کے جسم انور کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو جب قرآن بھی فرما رہے، حدیث صحیح بھی ہمیں خبر دے رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے جسم انور کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو شیطان بھی تو یہی کہہ رہا تھا کہ خلقتہ من طین، اللہ پاک ان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اپنے بارے میں شیطان کہہ رہے خلقتنی من نار، اللہ پاک تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تو کیا اپنے متعلق شیطان کا مقولہ غلط تھا؟ قرآن فرماتا ہے کہ کانا من الجن، کہ شیطان جنوں کے قبیلے سے ہے، جن تھا، یہ جن ہے، کانا من الجن، اور خود قرآن فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، فرمایا شیطان اس جن کو ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، آگ کی لپٹ اور شعلے سے پیدا کیا ہے۔ تو جب خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الجان من مارج من نار، کہ جنوں کو ہم نے کی لپٹ سے پیدا کیا ہے، تو شیطان بھی یہی تو کہہ رہے کہ خلقتنی من نار، لہذا وہ اپنے بارے میں بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، شیطان بھی یہی کہہ رہے خلقتہ من طین،
اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر بھی شیطان راندہ درگاہ کیوں ہے جبکہ بظاہر اس کی بات ٹھیک ہے؟ میرے دوستو، راندہ درگاہ اس لیے ہے، اللہ نے اس لیے فرمایا فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے۔ فرمایا ابلیس، اے شیطان، یہ ٹھیک ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کے جسم کو اس عالم سے خلق کیا ہے، مٹی سے بنایا، اور مٹی بھی ایک عنصر ہے ان کے جسم کی تخلیق اور خلق میں، لیکن فرمایا اے شیطان، تیری کمی یہ ہے، غلطی اور کوتاہی یہ ہے کہ تیری نظر صرف آدم علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہے، اور وہ جو میں نے فرمایا کہ نفخت فیہ من روحی، وہ جو عظمت والی اپنی بارگاہ سے روح میں نے پھونکی ہے، فرمایا آدم کے باطن اور ان کی روح کی عظمت پر تیری نظر ہی نہیں جا رہی ہے۔ میرے دوستو، روح کا تعلق تو عالم خلق سے نہیں ہے، روح تو آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے نہیں وجود میں آئی ہے۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں اللہ پاک کے ارشاد گرامی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محبوب کریم، یہود اور نصارہ کے علماء آپ سے آ کر روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، محبوب آپ فرما دیجئے کہ روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقت تک پہنچ سکو۔ فرمایا الروح من امر ربی، روح تو میرے رب تعالیٰ کا امر ہے اور کلمہ کن سے وجود میں آئی ہے۔ روح کا تعلق تو آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے نہیں ہے، عالم خلق سے اس کا تعلق نہیں ہے، عالم امر سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح کی عظمت کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے؟ اے یہود و نصارہ کے علماء، تمہیں تو اس کے متعلق علم بھی بڑا تھوڑا اور قلیل دیا گیا ہے۔ فرمایا روح کی عظمت اور روح کی حقیقت تک تمہارے علم کی رسائی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، شیطان کا سب سے بڑا جو ایک غلط نظریہ ہے انسان کے متعلق اور انسانی عظمت کے متعلق، کہ شیطان کی نظر جو ہے وہ صرف اور صرف ظاہر تک گئی، اور آگے جو نفخت فیہ من روحی، جو روح انسانی ہے اور روح آدم علیہ السلام ہے، اس کی طرف شیطان جو ہے وہ اپنی نظر نہیں ڈال رہا ہے۔ یہی سے پتہ چل گیا کہ انسان میں اصل چیز جو ہے وہ روح ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، حضرت قبلہ پیر سید منظور احمد شاہ صاحب۔ اور زیر سرپرستی کیا بلکہ انہی کی توجہات، عنایات اور خود عملی طور پر ان کی شراکت کے ساتھ اور ان کی کرم نوازی سے یہ دارالعلوم جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک حضرت پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء حضرت علامہ قبلہ پیر سید منظور احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی ذل ہمایون میں اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے فیض و برکات کو، آپ کے سائے عالی کو اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ ہم پر قائم دائم رکھے۔ اب تک جو میں نے چند ایک معروضات عرض کی ہیں، ان سے واضح یہ ہوا کہ اصل انسان روح ہے، روح کا نام انسان ہے۔ جسم تو اس عالم سے ہمیں ملا ہے، ایک لباس کی صورت میں، ایک سواری گھر میں، اور آگے ہمیشہ تک یہ جسم ہمارے ساتھ رہے گا۔ 9 قسم کے مومنین وہ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں جا کر یا عالم برزخ میں وہ جہاں بھی موجود ہوں، ان کے جسم سلامت رہتے ہیں، ان کے کفن تک سلامت رہتے ہیں۔ لیکن اس جسم کا آغاز اس عالم اجسام سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک میں جتنی اولاد آدم ہے، ان کا جوہر بشری ان کی پیٹھ مبارک میں رکھ دیا گیا تھا، اور اسی سے ہمارا یہ جسم جو ہے اس عالم کے اندر
ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ جسم کا تعلق اس عالم سے ملا ہے، عالم اجسام سے، اور آگے ہمیشہ تک یہ جسم رہے گا، مختلف مرحلوں سے گزرتا رہتا ہے، لیکن یہ جسم بھی موجود رہتا ہے، جس حالت میں بھی موجود ہے۔ 9 قسم کے مومنین وہ ہیں، احادیث صحیحہ کی روشنی سے واضح ہوتا ہے۔ مؤذنین جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر اذانیں پڑھتے ہیں، شہدائے کرام، غلاموں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ان کی مبارک ذاتوں کے متعلق تو نص وارث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی وفی روایت یرزق۔ میرے آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، بعد از وصال عالم برزخ اور عالم قبر میں اللہ پاک کا ہر نبی پھر محبوب کریم نے فرمایا وہ زندہ ہوتا ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا قیامت کے دن ہم لوگوں کے منہ پر تو مہر لگا دیں گے، منہ تو ان کے بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور لوگوں کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو کچھ یہ کام کیا کرتے تھے فرمایا ان کے پاؤں ہماری بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کام تو کیا ہو کسی اور ہاتھ نے اور قیامت کے دن ہمیں نیا جسم دے دیا جائے اور نئے ہاتھ دے دیے جائیں، اور تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھ ہیں جو اس عالم اجسام میں ہاتھ ملے فرمایا وہ ہم سے کلام کریں گے۔ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو جب قید لگ گئی ہے کہ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ یہ پاؤں کیا کرتے تھے اور ان پاؤں کے ذریعے سے جو کچھ انسان کیا کرتا تھا، جن راستوں کی طرف ان پاؤں کے ساتھ چل کر جایا کرتا تھا، یہ پاؤں مکمل طور پر شہادت اور گواہی دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ ہاتھ ہمارے ساتھ تو کلام بھی انہی کا ہمارے حق میں معتبر ہوگا یا ہمارے خلاف معتبر ہوگا، اور پاؤں بھی یہی جو آج ہمیں ملے ہوئے انہی کی گواہی قبول ہوگی۔ ورنہ اگر یہ پاؤں فنا کا شکار ہو جائے، یہ ہاتھ عدم محض میں چلے جائے اور ختم ہو جائے، اور نئے ہاتھ اور پاؤں ملے، تو پھر ان کی گواہی ہمارے حق میں معتبر کیسے ہو سکتی ہے؟ گواہی ان کی معتبر ہوگی جو باقاعدہ آج ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اس لیے جسم بھی اب تو ہمیں مل گیا اس عالم میں آ کر، لہذا روح کی یاری اس سے بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس عالم میں روح اس کے اندر موجود ہے، سرایت کیے ہوئے عالم برزخ میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحیں ان کے جسم انور کے اندر موجود ہوتی ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک جسموں سے بڑھ کر عالمین کے اندر اللہ پاک نے ان کی روحوں کے لیے کوئی افضل مقام پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین مقربین ہوں یا جو بھی ہوں، ان کی روحیں جس مقام پر ہوں، ان کی روحوں کا تعلق اپنے جسموں کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور عالم قیامت میں یہ روح پھر ہمارے جسم کے اندر موجود ہوگی، اور آگے ہمیشہ تک اس جسم کے ساتھ یہ روح رہے گی، اس کے اندر موجود رہے گی۔ آگے اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہمیشہ کے لیے، لیکن عالم ارواح میں اکیلی روح تھی، جسم ہمیں نہیں ملا تھا، اور اس وقت بھی ہم انسان تھے، ہم میں سننے کی طاقت موجود تھی، دیکھنے کی طاقت موجود تھی، سمجھنے کی طاقت موجود تھی، علم کی صلاحیت ہمارے اندر موجود تھی، کلام کرنے کی طاقت موجود تھی۔ اس لیے کتاب و سنت نے یہ چیز واضح کی ہے کہ جسم ایک سواری اور لباس کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن انسان کے اندر اصل چیز روح ہے، اور بتایا کہ روح ہی اگر پاک اور صاف کوئی کر لیتا ہے تو قد افلاح، وہ کامیابی کی منزلوں پر فائز ہوتا ہے، اور جو اس روح کو پاک اور صاف نہیں کر سکتا، اس عالم میں آ کر جس کی روح میل کچیل میں مبتلا ہو جاتی ہے، میلی کچیلی ہو جاتی ہے، قد خوابا، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناکام ہو جائے گا، یقینی طور پر ناکامی اور نقصان کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، پورے عالم انسانی کے اندر اسلام وہ واحد مبارک دین ہے جو انسان کی حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے، اور پھر انسان کی حقیقی صورت،
پورا بھی کرتا ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے۔ باقی جتنے نظام ہیں دنیا کے اندر وہ صرف اور صرف ہمیں جسمانی طور پر راحت پہنچانے کے لیے ہیں۔ جتنے بھی نظام ہائے عالم ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان، تجربہ کار انسان، افلاطون قسم کے اور ارسطو طالیس ارسطو جیسے حکیم مل بیٹھ کر سوچتے ہیں تو ان کی نظر صرف اور صرف ہمارے جسم تک ہوا کرتی ہے۔ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسے ذرائع ہیں جو ہمارے جسم کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے بتایا کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا انسان اس روح کا نام ہے۔ اس جسم کی اگر کوئی قدر و قیمت ہے تو اس روح کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اسلام میں جس طریقے سے ہمارے ظاہر کی اور ہمارے جسم کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے، ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا کیا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ اسلام نے انسان کی روح پر توجہ دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ہمیں یہ بتایا کہ ایک انسان ہے، ساری کی ساری دنیا کی سہولتیں اس کو جسمانی طور پر میسر آ جائے، اس کو پینے کا اعلیٰ ترین صاف پانی میسر آ جائے، کھانے کے لیے طرح طرح کی اعلیٰ ترین عمدہ نعمتیں اس کو میسر آ جائیں، لیکن کیا اس کو راحت مل سکے گی؟ اس کو سکون میسر آ سکے گا؟ اور ہمارا بھی مشاہدہ ہے روزمرہ کا، ہم میں کئی انسان ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، دنیا کی ہر قسم کی نعمت ان کو میسر ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پریشان ہے، رو رہے ہیں، جبکہ دنیا کی تو ہر نعمت ان کو میسر ہے، پھر راتوں کی نیند کیوں چلی گئی ہے، چین سکھ کیوں چلا گیا ہے، چہرہ بے رنگ اور بے نور کیوں ہے، جب بھی کلام کرتے ہیں پریشان خیالی کیوں نظر آتی ہے؟ میرے دوستو، قرآن نے اس کا سبب بتایا۔ قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک نے فرمایا اگر روح کو اطمینان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگا۔ جس طرف سے یہ روح آئی ہے، جب تک وہاں کا ذکر نہیں کرو گے روح کو چین اور اطمینان نہیں ملے گا۔ وہاں لفظ قلوب ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب قلب کی جمع ہے، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ یہاں ظرف بول کر مظروف ہی مراد ہے، ہماری روح انسانی کا اس جسم میں مرکز قلب اور دل کو بنایا گیا ہے، دل کا چین مراد نہیں ہے، روح کا چین مراد ہے۔ آپ آپس میں کلام کرتے ہیں، مجھے کئی میرے بزرگ واقف کار بھی نظر آ رہے ہیں اور کئی تو حضور پیر صاحب قبلہ کے، سید صاحب قبلہ کے مریدین میرے اپنے خانوار کے علاقے کے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ سب احباب جو ذمہ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ آپس میں سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ جی نہر چل پڑی ہے، سالانہ بارہ بندی دسمبر میں آئی ہوئی تھی، جنوری آ گیا، کیا نہر چل پڑی ہے؟ تو نہر کس کو کہتے ہیں؟ نہر تو زمین کے اندر وہ سیدھی گہرائی میں کھودی ہوئی جگہ ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں چلتی، نہر تو ادھر زمین میں موجود رہتی ہے۔ چلتی کیا ہے؟ نہر نہیں چلتی، اس کے اندر موجود پانی چلا کرتا ہے۔ وہ برتن، وہ ظرف اور مقام نہر ہے، اس کے اندر مظروف جو چیز ہے وہ پانی ہے۔ آپ نے نہر بول کر مراد پانی لیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں بارش ہوئی، کان المطر، بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ سال المیزاب، پرنالہ بہہ پڑا۔ تو پرنالہ تو چاہے سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، جیسے یہ سامنے ہمارے دارالعلوم کا، یہ تو اسی طرح دیوار پر سیمنٹ کا بنا ہوا ہے، علامت اور نشان ہے، یہ تو موجود رہتا ہے، کبھی نہیں بہتا۔ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے پرنالہ، میزاب، وہ تو ہمیشہ ادھر اپنی اصلی حیت اور حالت میں موجود رہتا ہے، وہ تو بارش میں نہیں بہتا۔ بہتا تو اس کے اندر بارش کا پانی ہے، لیکن ہے کیا کہ ظرف بول کر آپ مظروف مراد لے رہے ہیں، پرنالہ بول کر آپ اس کے اندر چلنے والا پانی مراد لے رہے ہیں۔ آپ جوس والے کے پاس جاتے ہیں، گنے کے جوس کی ریڑھی پر، یہ گلاس کتنے کا ہے؟ وہ کہتے ہیں 5 روپے کا ہے۔ آپ کہتے ہیں 1 گلاس دے دیں، تو بات تو آپ نے گلاس، برتن اور ظرف کی اور پتہ ہے آپ
آپ کو بھی اور اس دکاندار کو کہ وہ 5 روپے کا گلاس شیشے کا آتا بھی نہیں, وہ تو 20-25 روپے کا آتا ہے, لیکن اس نے کہا جی 5 روپے کا گلاس ہے, آپ کہتے ہیں گلاس دے دیں, تو کیا وہ خالی گلاس آپ کو اٹھا کر دے دے گا 5 روپے کا, یا آپ لے لیں گے وہ گلاس خالی؟ مراد تھی, آپ نے بولا ظرف ہے گلاس, لیکن مراد مظروف جو اس کے اندر آنا ہے, گنے کا جوس آپ نے مراد لیا ہے. میرے دوستو, جس طریقے سے دنیا کی ہر زبان کے اندر ظرف بول کر مظروف اور کئی مرتبہ مظروف بول کر ظرف مراد ہوتا ہے, اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر یہاں بھی ظرف بول کر, قلب بول کر روح مراد ہے, جو روح کا چونکہ مرکز دل ہے. فرمایا لوگوں, تمہاری اصل حقیقت یہ جسم نہیں ہے, جسم تو تمہارا ایک لباس ہے. تمہیں کیا ہو گیا, تم اپنے لباس کے لیے اتنی فکر کر رہے ہو, لیکن جو خود تم ہو تمہیں اپنے آپ کی فکر پڑی ہوئی ہے. فرمایا تم روح ہو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر اطمینان چاہیے تو جا ایتھا النفس المطمئنہ, آؤ اس کی بارگاہ میں مقام قرب پر آ جاؤ, اس کی یاد میں اپنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل عبادت کس عبادت کو قرار دیا ہے؟ کیا وہی عبادت جو ہمیں صرف قیام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دے, صرف رکوع کی حد تک ہمیں پہنچا دے, سجدے کے مقام تک پہنچا دے, ہمارا جسم قیام, رکوع, سجدے میں اور ہماری زبان تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو جائے؟ کیا یہی کامل عبادت ہے؟ یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جسم حاضر ہو جاتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے, لیکن ثمر آور عبادت, بار آور عبادت, نتیجہ خیز عبادت, وہ عبادت جس کا نتیجہ نکلتا ہے, وہ عبادت جس کے انوار ظاہر ہوتے ہیں, وہ عبادت جو اپنے اندر نور رکھتی ہے, وہ عبادت کون سی ہے؟ میرے اکابر جلوہ فرمان ہیں, صحیحین کے اندر بخاری و مسلم اور سب کتب احادیث کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں, بشری شکل میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نہایت ادب و احترام کے ساتھ, جیسے ہم لوگ اللہ کریم کی بارگاہ میں تشہد کی حالت میں, اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں, حضرت جبریل امین علیہ السلام اس طریقے سے ادب کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو گئے, اور میرے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے چند سوالات پیش کیے. ایک سوال یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان, آپ مہربانی فرمائیے, کرم نوازی فرمائیے, مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو اسلامی عقائد ہے وہ بیان فرمائے. ان تؤمن باللہ, اللہ تعالیٰ کو مان, اس کے ملائکہ کو مان, اس کی کتابوں کو, اس کے رسولوں کو, تقدیر چاہے خیر یا شر پر مبنی ہو اس کو مان, مرنے کے بعد قیامت والے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ کی حاضری کو تسلیم کر. فرمایا یہ ایمان ہے. یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے متعلق مجھے خبر ارشاد فرمائیے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الاسلام, و اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس بات کی گواہی دے. فرمایا میری نبوت اور رسالت کی میرے محبوب نے فرمایا گواہی دے. ان تقیم الصلاۃ, نماز قائم رکھنا, زکات دیتے رہنا, حج کرنا, روزے رکھنا. فرمایا کام ہے. تو ایمان کے متعلق جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا, میرے آقا کریم علیہ السلام نے عقائد بتائے, بنیادی عقائد. جب اسلام کے متعلق سوال ہوا, میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارکان یعنی عملی جو اعمال ہیں وہ ارشاد فرمائے, نماز, روزہ, یہ چیزیں. تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اخبرنی عن الاحسان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق خبر دیجیے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام آگے جواباً فرما دیتے کہ اے سوال کرنے والے, بعد میں بتایا کہ یہ پیارے جبریل علیہ السلام تھے. اور کیوں حاضر ہوئے تھے؟ فرمایا میری بارگاہ میں آج اس لیے آئے تھے
لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ تمہیں تمہارا مکمل دین سکھا جائیں۔ تو اس لیے دین تب کامل ہوتا ہے جب تین چیزیں آتی ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے آخر میں الفاظ ہیں صحت کے ساتھ، فرمایا جبریل، اے عمر یہ جبریل علیہ السلام تھے، آتاکم، یہ آئے تھے اس لیے تمہارے پاس، لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا کر جائیں۔ تو پورا دین کس چیز کا نام ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، عمل صالح ہمیں میسر آ جائے تو ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ ہمارا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے اور بنیادی تصور ہے۔ اور ہم آج جمہور اہل اسلام، ایک تو اس کا خارجی سبب اور معروضی حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں اہل سنت و جماعت، کہ فتنے اتنے اسلام کے خلاف کھڑے کر دیے گئے ہیں، غیر مسلموں کے فتنے اسلام کے خلاف، اور اندر سے جتنے باطل گروہ موجود اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے فتنے، اور اسلام کے دفاع کے لیے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے ہماری توجہ ان اسباب کی وجہ سے، ان فتنوں کی وجہ سے صرف اور صرف پہلے حصے پر ہے کہ اخبرنی عن الایمان، ہم عقائد کی درستی میں دن رات جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کتنی مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، اے لوگوں کامیابی اس وقت ہوگی جب میرے محبوب کریم کے اسوہ حسنہ سے تم نور حاصل کرو گے، میرے محبوب کی سیرت طیبہ کو دیکھو گے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ السلام جس دور میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، شرک، کفر، جہالت